الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند 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 بلند. سارے حضرات دروشی بآواز بلند پڑھو. اللہم صلی علی محمد. حاضرین کرام، علماء گرامی قدر دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے سارے حضرات جو قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات اور ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. آپ بھی خوش بخت ہیں اور یہ ناچیز بھی اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہے کہ میں حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک پر مشتمل اس محفل میں حاضر ہوں. چونکہ طارق عزیز صاحب نے جلدی جانا تھا، وہ ناشتے کے طور پر چند چیزیں میں نے ان کو سنا دی. اب اصل بات جو ہے عرض کیا نا سیماب صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں خانہ سخن کا گدائے عظیم ہوں
میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ تو جس ذوق آدمی ہو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، چونکہ بعض ذوق آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، ان کو بھی محظوظ کیا۔ حضرات میں ایک خاص طور پر گزارش کروں گا کہ ایک محفل پہلے بھی یہاں تکرار میں ہوئی تھی، راجہ نذیر صاحب اور حافظ کرام الحق صاحب نے منعقد کرائی تھی۔ بڑی خوبصورت مجلس تھی، باذوق لوگ تھے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اہالیان چکوال و تترال اور جتنے مضافات سے لوگ اس محفل میں تھے، وہ محفل عروج پر پہنچی۔ بیان کے اعتبار سے تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں بول رہا تھا، میں اپنے آپ کو بہت بیان کا استاد سمجھوں، ایسی بات نہیں، لیکن جو میں نے پیش کیا جن الفاظ میں سماعت کے ذوق سے حوالے سے وہ محفل بہت اونچی تھی۔ جب تک سننے والا باذوق نہ ہو، محفل خود باذوق نہ ہو تو بولنے والے کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے تو آواز جو نکلتی ہے جانور بھی سنتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور سمجھتا نہیں ہے، آواز سنتا ہے، انسان سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ جو کفار ہیں وہ آواز سنتے ہیں، دعوت، لیکن ان کی مثال جانوروں کی ہے کہ جس طرح جانور کو آپ مخاطب کر دیں تو جانور اگر اس کو ہانکتے ہیں، آپ آواز دیتے ہیں تو وہ اپنے راستے سے ذرا ہٹ جائے گا، دیکھے گا بھئی یہ کون ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، میرا مالک ہے، کیا کہہ رہا ہے، مطلق آواز ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے الحمدللہ مخاطب ہوں جو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سمجھنا جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ راجہ نذیر نے جو محفل منعقد کی ہے، حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے تو ہر مسلمان کو نسبت غلامی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس نسبت کے علاوہ مسلمانی نامکمل ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس خلوص سے، جس محبت سے، جس نیازمندی سے راجہ نذیر نے یہ محفل منعقد کی ہے، کیونکہ اشتہارات اور اعلانات بہت کیے جاتے ہیں، محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں، لیکن اتنا بڑا اجتماع کہ اگر میں محتاط اندازے میں بھی کہوں تو 70-80 ہزار کے قریب، 90 ہزار کے قریب مجمع نظر آتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چکوال، تترال اور اس کے جو مضافات کے گاؤں ہیں اور دور دراز سے جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے دل میں وہ جذبہ ہے قرآن و سنت کی سماعت، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام اور اس کے رسول کے عشق کی باتوں کے سننے کا ذوق، یہ نہایت خوشبختی کا مقام ہے۔ اب میں بات چلاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کیا کہا؟ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر، آستانِ عالیہ گولڈا شریف۔ یہ پنجابی کا پنجابی اپنی جگہ پر آئے گی، بولنے دیں۔
رہا تھا کہ آپ ذوق کا اظہار کریں، بیدار ذہن ہو کر سنیں باتیں تو انشاءاللہ مجھے بھی لطف آئے گا اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے خطاب ہی ان کو کیا جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے مخاطب ہی ان کو کیا جو ایمان رکھتے ہیں۔ گویا آداب حضوری درگاہ رسالت، جملہ میں نے کیا کہا؟ آداب حضوری دربار رسالت کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور تعلیم کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ بات سمجھ کیا آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میرے محبوب کے دربار کی حاضری کے وقت اس کے آداب حضوری کو ملحوظ رکھنا۔ اللہ کو اہل ایمان سے یہ امید تھی کہ یہ میرے محبوب کے دربار کی عزت کریں گے۔ مشرکین کو، کفار کو خطاب نہیں کیا جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا جن کو داخل سمجھا ان کو خطاب کیا۔ اب کیا سمجھ آئی کہ جو جناب محمد مصطفیٰ کے آداب کو ذہن میں رکھتا ہے، آداب حضوری جانتا ہے، آداب کا لحاظ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک دائرہ اہل ایمان میں شامل ہے، کیونکہ اللہ نے خطاب ہی اہل ایمان کو فرمایا۔ اللہ نے منافقوں کو نہیں فرمایا کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آداب بھی نہیں بجا لاتے، گستاخی کراتے ہیں۔ میری بات سنی آپ نے؟ بھائی دیکھیں میری طرف دیکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں دیکھنے کے قابل ہوں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ کر سنیں۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے مخاطب جو ہیں وہ مجھے خطاب کے قابل سمجھتے ہیں اور میری بات ذوق سے سن رہے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ یہ ایسے مناظر ہوتے ہیں جو ایک منظر مس ہو جائے تو دوبارہ نہیں آتا، اس لیے بے دل نے کہا تھا کہ میا پر ہم مزن تا نشکنی رنگے تماشا، کہ یہ جو حیرت قدہ حیات ہے، کائنات کا جو حیرت قدہ ہے، اس میں ایسے خوبصورت مناظر ہیں کہ اگر تو مناظر دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جمالیاتی حس تجھ میں موجود ہے، تو اپنی پلکوں کو بھی نہ جھپک، اگر تو نے اپنی پلک جھپک لی تو کئی منظر جو ہے مس کر جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے اور سکرات الموت طاری ہوتے ہیں انسان پر تو ٹپٹی بن جاتی ہے، جھپکنا آنکھوں کا ختم ہو جاتا ہے جی، وہ دیکھ رہا ہوتا وہ یا تو اتنے ہیبتناک منظر ہوتے ہیں کہ جو اس کو آنکھ جھپکنے کی ہمت نہیں دیتے، فرصت نہیں دیتے، اور جہاں انتہائی حیرت ہو تو انسان آنکھ بھی نہیں جھپکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ آنکھ کا جھپکنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یا وہ جو اللہ کے عذاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آنکھ نہیں جھپکتی، یا پھر اللہ کے عشاق، عارفین، ناظرین جلوہ ذات جو ذات
کے جلووں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ حسین مناظر مس نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی وجہہا ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ. وجوہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرۃ. کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو کھل کر اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں. پنجابی کیا نا کھیڑ کے تکنے ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن یفعل بہا فاقرۃ. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اور وہ گمان کریں گے کہ اب ہماری سختی آئی اور ہماری کمر ٹوٹی, اب ہمیں مار پڑے گی. تو یہ دیکھنا جو ہے یہ منظر مس کرنا جو ہے یہ انسان پھر پچھتاتا ہے. جو جمالیاتی حص رکھتا ہے اور سماعت میں اچھے الفاظ اور اچھے معانی کو سننے کا ذوق رکھتا ہے, نہ اس کی سماعت کسی لفظ کو مس کرتی ہے, نہ آنکھ کسی نظارے کو مس کرتی ہے. میں نے کیا کہا مس نہیں کرتا, بلکہ اس کی آنکھ اور اس کے کان الفاظ اور معانی کو قریب سے مس کرتے ہیں, مس نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو لا ترفعوا, آواز اونچی نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. اس سے پتہ چلا کہ حضور کی آواز مبارک جو ہے وہ اتنی معتدل ہوتی تھی کہ ہر کان میں رس کھول رہے ہوں جیسے. جی اور امیر خسرو کی زبان میں جہاں سوزی اگر در خندہ آئی, جہاں سوزی اگر در جلوہ آئی, شکر ریزی اگر در خندہ باشی. کہ اگر تو اپنے جلوے پر آ جائے, جلوہ دکھانے پر آ جائے تو جہان جل جاتا ہے, تیرے جلوے کی تاب کوئی نہیں لا سکتا. اور اگر تو گفتگو کرنے بیٹھے تو کانوں میں رس گھلتا ہے. جب تو بولتا ہے تو انسان سامنے کے کان میں رس گھلتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح تم ایک لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو مخاطب نہ کیا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بڑا نمازی بڑا پرہیزگار سمجھتے رہو, آداب رسالت بھی بجا نہ لاؤ اور اپنے آپ کو متقی سمجھتے رہو اور میرے کاغذوں میں تمہارے تمام اعمال اکارت چلے گئے, ضائع ہو گئے. پھر فرمایا ایمان والوں, میں نے کہا نا منافق مخاطب نہیں ہے. منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اور ان کا اندر کچھ اور ہوتا ہے. ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے. وہ منافق طبقہ مدینے میں بھی تھا اس دور میں. جب مدینے میں مدینے والا خود موجود تھا تو اس دور میں بھی منافقوں کا ایک ٹولہ تھا. اور ابی ابن سلول اس طبقے کا سرغنہ تھا, بڑا تھا, وڈیرا تھا, سردار تھا.
اور وہ رسالت میں آپ کے قدم بھی چومتا تھا، ہاتھ بھی چومتا تھا، ادب بھی بجا آداب بھی بجا لاتا تھا۔ اب دیکھا میں نے جو بات کہی، آداب منافق بھی بجا لاتا ہے۔ بھئی آپ سٹیج والے خاموش، میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں جو بات کر رہا ہوں اس کی داد چاہتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں۔ میں دیواروں سے مخاطب تو نہیں۔ یعنی ابی ابن سلول اور یہ جو طبقہ تھا یہ رسالت میں آپ کے آداب بجا لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آداب پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اے ایمان والو تم بجا لاؤ، لیکن ہم تاریخ پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ طبقہ بھی حضور کی مجلس میں آتا تھا، آداب بجا لاتا تھا، ہاتھ پاؤں چومتا تھا، آپ کے لیے اٹھتا تھا، عزت کرتا تھا۔ لیکن سورہ منافقون پوری اتری، اپنے رسول کو بتایا اللہ نے کہ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں پڑھتے، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ میرے رسول تیرے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرا رسول ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ یہ تجھے رسول ماننے میں جھوٹے ہیں، تجھے اندر سے نہیں مانتے، ان کی مجبوری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ منافق بھی آداب بجا لاتا ہے، منافق بھی ادب کرتا ہے، منافق بھی محب رسول بننے کا دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی مثال آپ کے دور میں موجود ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ جب حضور کے پاس سے اٹھتے تھے تو حضور کے صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب یہ ابی ابن سلول آتا تھا اور اس کا جو طبقہ تھا اپنے چیلے چاٹے، تو یہ حضور فرماتے تھے کہ کوئی ماحول کی بات، گھر کی بات اس کے سامنے اپنا کرنا خاموش، سب لوگ صحابہ چپ ہو جاتے، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ منافقوں کی کیا نشانی ہے؟ اب ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور منافقون سورہ منافقون ہے، یہ نہیں کہ کسی مولوی نے اپنی طرف سے لگا دیا، کسی پیر صاحب نے اپنی طرف سے فتویٰ، اللہ کا فتویٰ ہے، مفتی اعظم کائنات کا اللہ ہے جو حلت اور حرمت کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ منافق کون ہے؟ یا اللہ منافق کون لوگ ہیں؟ منافقوں کی نشانی اللہ نے بتائی، منافقوں کی نشانی اللہ نے بتائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ یار رسول اللہ کے پاس آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ تو نفاق کا ان کا یہ مقام ہے کہ وہ رسول اللہ کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اپنی گردنوں کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، نہیں جائیں۔ اور فرمایا یسدون، کیا مطلب ہے یسدون؟ یہاں کیا مطلب ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، یسدون کا مطلب ہے کہ خود بھی نہیں آتے اور کسی کو بھی دروازہ رسول پر آنے سے منع کرتے ہیں۔
کہا اذا قیل لهم تعالوا الى رسول اللہ لبوا ورأیتهم یصدون، وہ روکتے ہیں لوگوں کو بھی کہتے ہیں ان کے پاس نہ جانا، وهم مستكبرون، اور بحالت استکبار تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ہم الذین، پھر اللہ نے وضاحت فرمائی ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفقوا، آنے والوں کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو جاؤ ہی نہیں، اگر جانا ہے تو رسول اللہ کے پاس جو ان کے امتی اور غلام بیٹھے ہیں ان پر پیسے خرچ نہ کرنا، ان کو دینا کچھ نہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفقوا، یہاں تک کہ وہ خود بھوک دیکھ کر بھاگ جائیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ رسول کے پاس بیٹھنے سے تو انسان مرتا ہے بھوکا، تو اگر ان کو لوگ اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے رہے تو وہ لوگ جمے رہیں گے، تم پیسے نہیں دو گے تو وہ چلے جائیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا ان منافقوں کو کیا پتہ ہے یہ اپنے کبر میں اور مالداری میں غرق ہیں، اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں، بلکہ غنی عن العالمین تو میری ذات ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک تو میں ہوں۔ لیکن یہ بات منافق نہیں سمجھتا، یہ ایمان والا سمجھے گا، ایمان والا سمجھے گا۔ ثابت ہوا کہ یہ باتیں منافق نہیں سمجھتے، ایمان والے سمجھتے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ ابی بن سلول نے مدینے سے نکل کر یہ میٹنگ کی کہ اب جب ہم لوٹ کر مدینے شہر میں داخل ہوں گے تو وہاں کے جو غربا ہیں، یتامہ ہیں، مفلسین ہیں، جو ذلیل لوگ ہیں، چھوٹی قوموں کے لوگ ہیں، ان کو نکال دیں گے۔ ہم بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، اہل دولت ہیں، ہم رسول کے پاس بیٹھنے والے صہیب، خباب اور یاسر کو اور ابو ہریرہ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، یہ ذلیل لوگ ہیں، معاذ اللہ، یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ارے او منافقوں کو تمہیں سمجھ نہیں، تو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اصلی عزت تو میری ہے اور میں ہی معز ہوں، عزت دینے والا ہوں۔ وَلِرَسُولِهِ، میرے بات میری ذاتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میری عزت ذاتی ہے، اللہ نے کہا میری عزت ذاتی ہے، اور میرے بعد میرے رسول کی عزت، میرے بعد میرے رسول کی عزت۔ دیکھیے نا، میرے بعد میرے رسول کی عزت کیا؟ یہ تو قرآن نے کہا، اور اس میں آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مطلب کہ کبریائی اللہ کی ہے، مصطفی محمد الرسول اللہ کی ہے۔ کبریائی اللہ کی ہے، مصطفی رسول اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک عظمت ہے، لا الہ جی کوئی مستحق عبادت نہیں مگر اللہ، لا الہ الا
اور اس کے بعد عزت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ ساتھی بیان کیا دونوں عزتوں کو جو شخص برابر رکھ کر نہیں پڑھتا اور یہ جملہ ادا نہیں کرتا، کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا نہیں کرتا، تو آپ بتائیں کہ اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ تو جو شخص محمد مصطفیٰ کی عزت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عزت اسی کی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کی عزت ہے، عزت ذاتی تو اسی کی ہے، لیکن اس نے عطا کی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کی عزت ہے اور اس کے بعد اس کے رسول کی عزت ہے۔ رسول کی عزت ہوئی نا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، یہ منصوص عزت ہے وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی عزت ہے۔ کیوں کہ اللہ ایک فکرہ پیش کر رہا ہوں، لطف اٹھائیے، اور میں بھی محدود ہو رہا ہوں، ابھی میں ادا کرنے والا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ کافی عزت اللہ کی ہے، اللہ نے رسول کو ساتھ، رسول کی عزت کو کیوں بیان کیا؟ ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو رسول کی عزت برداشت نہیں ہوتی ہے، طبیعت اسی طبقے کا منافقین کا یہ ہوتے ہیں ایسے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ذکر کیا؟ میں نے کہا سمجھ نہیں ہے، اور اللہ کی عزت ذاتی ہے، اللہ کی، میں نے کیا کہا؟ اللہ کی عزت ذاتی ہے، اور اس نے محمد کو اس لیے عزت دی کہ اس کو بھاتی ہے۔ اللہ کی عزت ذاتی ہے اور محمد کو اس لیے دی کہ اس کو بھاتی ہے۔ ایک ٹولہ ہونا ہے، اس نے عزت کرو تو کو چکنا ہے، ایک او کمینہ آدمی ہونا ہے، جتنی عزت کرو وہ اتنا ہی اور ڈنگ مارنا ہے، چک مارنا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو آواز نہیں پہنا چک مارنے والے طبقے نہ عزت کرو تو چک مارنا ہے۔ ہر کسی عزت نہیں پانی، اس نے قابل نہیں ہونا، اللہ والے رسول کملی والے اس واسطے عزت دی کہ اس کو بھاتی ہے۔ لواء الحمد متھے پہ رسالت نہ سیرا میں کیا ترسو منڈال کے نہیں ترسو نہ سر تے تاج رسالت ہوسی تے ہاتھ وچ لواء الحمد ہوسی تے موڑے اوتے رضا الفضل ہوسی۔ لواء الحمد ہوسی، مقام محمود ہوسی، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عسا سے شک نے میں نے نہیں، شاید یقین میں نے کہ عسا جس لئے اللہ آکھے اس لئے یقین نے میں نے جو گل سنو ہوں میں آندا نے تے ہن سامبو آندا نے تے ہن ٹورو گل کہ اللہ فرمایا مقام محمود تے تو دا پہنچا۔ کوئی گل سنو، بڑی لطیف گل ہے، مولویاں کو لے گلاں کوئی نہیں۔ میں اعلان کر کے
حسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ کیا عشق نے سمجھا ہے کیا حسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اور روداد محبت کا ادنا سا فسانہ ہے سمٹے تو دلے عاشق پھیلے تو زمانہ ہے میں نے کیا کہا کہ گل سنو مولویاں کو کوئی نہیں گل الا ماشاءاللہ کوئی برلا الا ماشاءاللہ میں اس کا نام نہ کرنا کوئی شاید پر سامنے جڑا کوئی ہو آیا کوئی نہیں جڑے آئے نا سامنے اپنے دیکھن دس کے کتنے کچھ دیکھو نا اتنا لکھ نے قریب مجمع سارے ایویں نہیں بیٹھے سمجھدار بیٹھے بڑے کس مسلک میں لوگ بیٹھے لیکن میں قرآن کو بار گل نہ کرتا انشاءاللہ کسی مسلک کی نمائندگی نہ کرتا کہ دوے ایویں نہ رگڑتا بلکہ انہاں رگڑتا جنہاں قرآن رگڑنا پہ ہے تھر رگڑا ہے قرآن نہ تھر رگڑا کوئی نہیں اس قرآن نے کوٹنے تلے جڑے آسننا وہ مخاطب کہ آکھیا کہ میں آکھیا کہ اسائی یباسک اتنی شان نبی نی مقام محمود حمد کیتا یا مقام آئیو مولیو سنو اے سنیو ذرا میرے در تکیو منی گلا تو نہ اکیو میرے در تکیو مقام اس ویلے محمود ہونا ہے جس ویلے بندہ اس تے پہنچے اے مولوی کو نہیں بیان کرے لگا تھا کوئی تفسیر بھی شاید بیان کرے اے میری تفسیر ہے رد کر اے قرآن دے لفظی میں خود تفسیر کر رہا نہیں جڑا بننا پھر بننے میں سوال کر رہا کوئی گل سنو اور تو مریداں بھی کوئی نہیں بندے رہے مارو کج تم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں مگر انسان تھوڑے رہ گئے خضر عنقا ہو گئے موزی بنے ہیں سترا اونٹ رخصت ہو گئے پولو کے گھوڑے رہ گئے اور تنا وہ پیر رہے تھے اور مرید بھی کوئی نہیں رہے تسی پیر نہیں کرسیاں تاں چمسو جے پیر اسے پہلے بیٹھی تاں بولو پیر نہیں کرسی تاں چمسو جے پیر اسے بیٹھی جے بیٹھے ہی نہیں چمسی کون پیر قبر دفن ہو سی تے بعد کوئی چمسی تے ایویں کوئی نہیں چمنا تے کملی والے اچائی نہ کہیں جی کہ پہلے مقام تے کھلوے تے پھر مقام محمود بنے اے مولویاں نہیں تفسیران کوئی نہیں ہے اے تفسیر نصیریہ بھی جو بیان کر رہے آؤ جڑے اہل سنت نے ٹھیکیدار ہو بڑے عاشق رسول بننے ملا ٹکڑیل ملا دربارہ نے چمچے زلہ خان دربارہ نے پیرہ نے میں بھی رسول کی تعریف کر رہا تم بیان کر
سمجھ آئی؟ تنی مقدر چ نہیں نا، تیرے مقدر چ نہیں، تیری زبان ایک تاثیر نہیں. تاثیر کسی ہوئے، تاثیر تا ہونی ہے جس ویلے وہ دروازے کھولے، وہ دروازے کھولے میں تاثیر ہونی. مقام میں کیا پیر کس ویلے دفن قبراں چ ہوونجے، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مقدس شخصیت، تاں لوگ اس نے چمڑے نہ جواد بننا ہے بھائی، تاں چمڑے پہ بندہ ہی اندر کوئی نہیں چمسی کون کرسی یا تاں چمسی جو پہلے استاد پیر ماں پیو بیٹھی تے مقام محمود تاں بنے جے کملی والا اتھے بیوے کھلوے تے تاں اللہ کے ہون مقام محمود ہے. اور مولیو داد تا دیو ہے تو ساں کل داد کے نہیں سٹا چوڑے علی گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے پیشوار لوگ ہونے نا، اے پھر ایک دلی نال خیر نہیں اسی کیوں داد آنا میں اٹھنا تو بولا ہے مدد دے سمجھو ذرا کہ نہ کھولنا میں اور گل کوئی نہیں. گل صرف ہے کہ مقام محمود تاں بننا ہے جس ویلے کملی والا اتھے کھلوے ونجے تے تاں اللہ آکھے کہ اے مقام ہون محمود ہے، کیونکہ وہ کھلوتا ہے جس واسطے اے میں مقام رکھے آیا سام کے. کملی والا دنیا تے وے علی اس مقام تے کھلوتا نہیں. سنے ہوئے لطف نکال دروازے کھولو ذہن میں، کھڑکیاں کھولو. کملی والا کھلوتا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہے تے اللہ پہ آنا ہے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود دے میں تجھا پہنچا وہ مقام محمود ہے. یا اللہ علیہ تو میں کھلوتا ہی نہ ہوتے محمود کے جو گئے ادھر تک یا اللہ میں تو اتھے لگے ہی نہ حالے تو میں کھلوتا ہی نہ تو مقام کنج محمود ہویا. جواب آیا آیت نے بچ سمجھ والے سمجھ آنی ہے، نہ لائکہ سمجھ نہیں آنی، چپلا سمجھ نہیں آنی. جواب ملیا جیڑا پیر قبر چلا ونجے اس نے تاں اس مٹی نہیں عزت لوگ کرنے. جس کرسی تے پیر استاد ماں پیو بیٹھ ونجے تاں معزز ہونی ہے. لیکن اے میرے محبوب تیرا وہ مقام ہے کہنا اس مقام تے کھلونا